سرکار کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے. اب کیا کہہ دیجئے؟ یا رسول اللہ یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو سمجھتے ہوئے، یہ جو میں نے جو دعائیں پہلے کوٹ کی ہیں قرآن پاک کی، اس کو سمجھتے ہوئے یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں. اللہ کو تو یہ بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. بے شک. توبہ کا دروازہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کا دروازہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے گا شریف لوگ بھی اپنے گھروں میں دروازوں سے جاتے ہیں، چھتیں پھلانگ کے جانے والے شریف نہیں ہوتے. دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کلمہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. یعنی مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ بار بار قرآن میں ہر جگہ کہتا ہے کہ مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، پھر یہ کیسے کہ کلمے میں اللہ نے اپنا نام آگے رکھا ہوا ہے اور رسالت مآب کا نام پیچھے، لا الہ الا اللہ پہلے، محمد رسول اللہ پیچھے. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تو پریورٹی دی جاتی ہے، اس کو تو سامنے رکھا جاتا ہے. یہ اللہ نے کیا کیا؟ مولا علی مسکرا کے کہا تو اللہ کی حکمت کو سمجھا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کا نام لے کے تمہاری زبان پاک ہو اور پھر پاک زبان سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سرکار کی اہمیت کو سمجھیے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیول کو سمجھیے. اب طریقہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میری اسپیشلائزیشن قرآنک انرجیز ہے تو مجھے وہی آتا ہے. دوسرا سورہ نوح 10، 11 اور 12 آیات، اس میں پورا سوشل فارمولہ اللہ نے دیا ہوا ہے استغفار کا. استغفار کرتی کیا ہے آگے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن صرف فی الحال اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. وہ تم پہ آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے. یعنی فائنینشیل سیکیورٹی بھی اللہ دے گا اور ہیومن ریسورس بھی اللہ دے گا. تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا تاکہ جو ہے وہ تم اللہ کے قریب ہو سکو. ٹھیک ہے. اس کے آگے پھر آگے آیت چلتی ہے اور بہت ساری چیزیں. استغفار کا تعلق براہ راست کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ نے جو بتایا، آپ کے مال پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کی خوشحالی پہ، آپ کے رزق پہ، آپ کی زندگی کی اچھائیوں پہ. استغفار برکت حاصل کرنے کا ایزی فارمولا ہے. آپ کا فراوانی ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کو سمجھیے کہ یہ ہوتی کیا ہے. پھر اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 33 قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک ڈیفینس شیلڈ کا نام استغفار ہے. ڈیفینس شیلڈ کا نام استغفار ہے. یعنی یہ ڈھال ہے جو انسان اور ناگہانی آفات کے درمیان کھڑی رہے گی جب تک آپ کرتے رہیں گے. اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو سمجھیے. کائنات کی سب سے پرائم ذات، کائنات کی سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے مقدس ذات، کائنات کی سب سے عظیم ذات، اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو ضرورت تو نہیں تھی استغفار کی، کیوں کرتے تھے؟ آپ کے جو ہے وہ زبان اطہر سے صادر ہے نا، کیوں کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ نے کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ استغفار شکر ہے. اوکے.
اور ہمیں لگتا ہے کہ جو گناہ گار ہے بس اسے استغفار کرنی چاہیے. استغفار شکر ہے، سرکار نے کہا ہے، دین تو سرکار نے دیا ہے نا. ہم نے تو دیکھیں نا، ہم اگر جو ہے اپنا لیول ہی سرکار کی بجائے کسی اور سے دین لینا شروع کر دیں گے تو گر جائیں گے. بالکل. دین سرکار کا. علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہمہ اوست، کہ اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیے. دین صرف ان کی ذات ہے، اگر بے اونہ رسیدی تمام ابو لہبیست. اگر ان تک نہیں پہنچتے تو جو کچھ بھی کر لیں ابو لہبی ہے. سمجھیے یہ استغفار کیا ہے. سرکار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ایک اور حدیث ہے جس میں بخاری نے بہت کام کیا ہے، محمد بن اسماعیل بخاری نے، امام مسلم نے بہت کمال کا اس کے اوپر ہاتھ کیا ہے. باب توبہ پورا ایک کمال کا ایک چیپٹر ہے حدیثوں کا. سرکار نے کہا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اس کو وہاں سے غم سے نجات دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا. اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اسپرچل ہیلرز کہتے ہیں نا ڈپریشن ہو تو استغفار کرو. استغفار بہت بڑی طاقت ہے. اچھا، اب استغفار کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری. استغفار کی چھوٹی بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. بہت ساری ہیں. سید الاستغفار بھی ایک ہے بہت شاندار. لیکن اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے، استغفار کا اگر کوئی پریکٹیکل نمونہ ہو سکتا ہے نا بہت خوبصورت، تو وہ دعائے کمیل ہے. وہ مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل ابن زیاد کو عطا فرمائی تھی. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، اپنے گناہوں سے بات کرنے کا طریقہ. یعنی دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے کہ اے اللہ تو اس پہ رحم کیسے نہیں کرے گا اس شخص کے اوپر کہ جس کے پاس دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اے اللہ تو اس شخص کے اوپر کیسے رحم نہیں کرے گا کہ اس شخص کے اوپر کہ جس کے پاس تیرے کرم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. دعائے کمیل کمال کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہے کمال کا احساس ہے. دعائے کمیل ضرور پڑھا کریں، خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہے کیا، یہ کرتی کیا ہے، یہ کیسے اللہ سے بات کرنی ہے. مولا امیر کائنات نے سکھایا ہوا ہے. مولا علی نے بتایا کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے اپنے گناہوں سے. یعنی اس کا ایک جملہ ہے مجھے ایسے یاد آ گیا کہ اے اللہ جو اس سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری دوزخ اور تیرے جلال کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا، مہربانی فرما. سبحان اللہ. جس دعائے کمیل کو سمجھیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اب آگے آتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے. تو صوفیاء، ائمہ طاہرین، اولیاء، صحابہ، ان سب کی زندگیوں سے ایک چیز، ان کے کردار سے، استغفار زبانی نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے، مخلوق اس کو راستہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا یہ استغفار، یہ دل کی پاکیزگی کا نام ہے. میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہو جائے تو وہ اللہ کی انرجی سے الائن ہو جاتا ہے، میگنیٹ بن جاتا ہے، دولت چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہوتی کیسے ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا لیا جاتا ہے، اور پھر گناہوں کی کثرت سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ استغفار کیا کرتی ہے؟ اس سیاہی کو دھو دیتی ہے، وہ روشنی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پاکیزگی ہے. مولا امیر کائنات کا یعنی قلب کی بیداری کا نام استغفار ہے. مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایک خطبے میں کہ میں اس شخص پہ بہت حیران ہوں کہ جس کو اللہ نے نجات کا ذریعہ دیا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار اور ہم اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے وفاداری.
ان کے گھر کی محبت اور استغفار، یہ دو ہیں. 2 پروں سے پرندہ اڑتا ہے، ٹھیک ہے. 2 پروں کے بغیر پرندہ جو ہے وہ نہیں اڑ سکتا، ایک پر سے نہیں اڑتا. اس طرح چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ شاہ جی لوکی ساڈے کول نوری علم سیکھਣ آ جاندے نے، حالانکہ انہوں نے خاکی علم دا کھ نہیں پتہ ہوندا. تو بیٹا میں خاکی علم کا آدمی ہوں، مجھے ارتھلی نالج ہے، مجھے کوئی ڈیوائن نالج آتا نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ یہ استغفار ایک ایسا روحانی تیزاب ہے جو آپ کے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو، آپ کی جو ہے وہ روح کے اوپر لگے ہوئے جالوں کو صاف کر دیتا ہے. جب وہ جالے اور زنگ صاف ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کے کام ہو جاتے ہیں. احساس 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی. مولا علی نے کہا تھا استغفار کرنے والا کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. سمجھیے استغفار کیا ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے، میں نے اسی سے مانگنا ہے، وہی دے گا. پھر سرکار نے یہی تو کہا تھا نا، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. سمجھیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ روح پہ ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتار کے ہلکا کر لو تاکہ تم پل صراط سے آسانی سے گزر سکو. یہ پل صراط کی جو ہے نا ایک ویڈیو میں ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہ پل صراط ہے کیا، اور یہ روح جو ہے یہ لوگ کٹ کٹ کے گروں گے کیوں، ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے. وہ بوجھ ان کو کاٹ کے دوزخ میں ڈال دے گا. اس بوجھ کو ہٹانے والی چیز کیا ہے؟ استغفار. یہ آپ کے دل کے اوپر جو سیاہ زنگ لگتا ہے نا اس کو پگھلا دیتا ہے. اور جب دل صاف ہو جاتا ہے اللہ کا نور اس میں آ جاتا ہے. سخی سلطان بہو نے یہی کہا تھا نا کہ تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، آن الف دل وسوں کیتی، میری ہوئی خوب تسلہ ہو. کہ جب اللہ کا نور آپ کے دل میں آ گیا ہے تو پھر فرشتے کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا قبر میں، من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، ایسے ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ جب فرشتے کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا نور ہے، وہ پوچھے گا، وہ کہے گا بس ٹھیک ہے سکون کرو، آ گیا نظر. یہ چیزیں یہ آپ سمجھیے یہ کتنی بڑی طاقت ہے.